اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی اور رسول وہ عطا کیا جس کی تعلیمات ہماری زندگی کے ہر شعبہ کے لیے کامل اور مکمل ہیں، اور جن کی سنت اور جن کا طریقہ اللہ رب العزت نے اتنا کامل اور مکمل اور احسن بنایا کہ ہم اپنی زندگی کے کسی شعبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر رہنمائی لینا چاہیں تو شریعت اسلامیہ میں آپ کی سنت کی رہنمائی موجود ہے۔ کوئی بھی آپ زندگی کا کام کرنے لگیں، چاہے اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے، حقوق العباد ہیں، ہماری تجارت ہے، ہماری عبادت ہے، ہماری خوشی غمی ہے، ہماری زندگی موت ہے، ہماری گھریلو زندگی ہے، ہماری باہر کی زندگی ہے، ہمارا سفر ہے، ہمارا حضر ہے، ہم اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھیں، اولاد کی تربیت کے اعتبار سے دیکھیں، اہل و عیال کے ساتھ برتاؤ کے اعتبار سے دیکھیں، جس اعتبار سے بھی ہم شریعت سے رہنمائی لینا چاہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر کی رہنمائی موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ آج ایک مختصر حدیث اور مختصر واقعہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور اسی واقعہ کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنے احسان اور فضل والا معاملہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، توجہ آپ نے کرنی ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں بازار سے اپنے لیے ایک کرتا اور قمیص لے کے آؤں، اور آپ کے پاس اس وقت 8 درہم تھے۔ کتنے درہم؟ 8۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے پاس 8 درہم لے کے بازار کی طرف چلتے ہیں۔ نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اپنے لیے ایک قمیض اور اپنے لیے ایک کرتا میں بازار سے خرید کر لاؤں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک باندھی ایک عورت نظر آئی، ایک نوجوان لڑکی ہے، باندھی ہے، اور وہ گلی کے ایک کنارے پہ بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس عورت پر پڑتی ہے تو اللہ کا نبی اللہ کی رحمت اور شفقت کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دل میں اپنی امت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے پیار اور محبت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ پریشان حال ہو، کوئی رو رہا ہو، تو یہ اس نبی کی سیرت کا تقاضا ہے، یہ اس نبی کی زندگی کا اور اس کے اچھے کردار کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس رونے والے کے پاس جائے اور جا کر پوچھے کہ تو کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور جا کر سوال کرتے ہیں۔ حدیث کا حوالہ بعد میں، پہلے قرآن مجید کا حوالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون۔ یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورت القصص۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے علاقے سے نکل آتے ہیں۔ مدین کا علاقہ اور مدین کے شہر کے قریب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، شہر کے باہر کنواں ہے، لوگ اس کنویں کے پاس اپنے جانوروں کو لے کے آئے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی نکال کے پلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بڑے بڑے برتن ہیں، ان برتنوں کے اندر وہ پانی بھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مقام کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوگوں کی ایک جماعت ہے، وہ پانی پی رہی ہے، پانی پلا رہی ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑتی ہے دو عورتیں الگ کھڑی ہیں قوم سے، اور ان کے پاس بکریاں ہیں، اور انہوں نے اپنی بکریوں کو اس قوم کے جانوروں کے پاس جانے سے الگ روکا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بننے والی شخصیت ہے، جب ان کی نظر پڑتی ہے ساری قوم کے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، یہ عورتیں اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحمت اور شفقت جوش مارتی ہے، آ جاتے ہیں ان عورتوں کے پاس اور آ کر پوچھتے ہیں قال ما خطبکما، بتاؤ تو صحیح تمہارا معاملہ کیا ہے، تم اپنے جانوروں کو روک کے کیوں کھڑی ہو؟ قالتا، عورتیں کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ اے سائل، اے پوچھنے والے، ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک یہ قوم والے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے نہیں جاتے۔ جب یہ چلے جاتے ہیں باقی جو پانی بچ جاتا ہے ہم اس پانی سے اپنے جانوروں کو بھی پلا لیتی ہیں، اپنے لیے بھی پانی اکٹھا کر لیتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تجھے خبردار کر دیں، تیرے دل کے اندر خیال آئے گا ہمارا بھائی اور گھر کا کوئی مرد کیوں نہیں آتا اس کام کے لیے؟ بھائی ہمارا ہے نہیں، ہم صرف دو بہنیں ہیں، اور ہمارے والد کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ہمارے والد کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے، ہم اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، ہم حضرت شعیب کی بیٹیاں ہیں۔ وَأَبُونَا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ جانوروں کو لے کے آ نہیں سکتا، وہ اس کنویں سے پانی نکال نہیں سکتا، اس لیے ہم بامر مجبوری اپنے گھر سے باہر نکل کے یہاں پر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی تربیت کا اثر ہے، ان کی جسموں کے اندر، ان کی سیرت کے اندر اللہ کے نبی کی تربیت کا اثر نظر آ رہا ہے کہ جب قوم کے مردوں کے اندر گھل مل کے نہیں کھڑی ہوتی، الگ کھڑی ہوتی ہیں۔ اب دو باتیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی کے دل میں اپنی قوم کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ رحمت اور شفقت اور مہربانی۔ دیکھا یہ کیوں الگ کھڑی ہیں؟
فوراً جا کے پوچھا۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ نیک گھرانے کی جو عورتیں ہوتی ہیں، جن کی تربیت نیک ہاتھوں کے اندر ہوتی ہے، وہ عورتیں مردوں کے ساتھ مل جل کے کھڑی نہیں ہوتی، وہ اجنبی مردوں سے دور رہتی ہے، جس طرح کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بھی ان قوم کے لوگوں سے الگ کھڑی تھیں۔ اب چونکہ یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، یہ اگر واقعہ آگے چلا ہے نا تو وہاں پر اللہ نے اس نیک عورت جو بکریاں لے کے کھڑی تھی نا، اللہ نے اس کی چال کا ذکر کیا کہ وہ چلتی کیسے تھی۔ اللہ نے کہا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ فرماتے ہیں بڑے با حیا طریقے سے وہ چلتی ہوئی آئی۔ اس عورت کے اندر کتنی حیا ہوگی جس کے حیا کے تذکرے رب قرآن کے اندر کر رہا ہے۔ اچھا جی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نظر جب اس عورت کے اوپر پڑتی ہے، وہ بچی، وہ باندھی گلی کے ایک کنارے پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس عورت سے ما یبکیک، اے میری بیٹی مجھے بتا کس وجہ سے تو رو رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے رونے کی وجہ سے اور اس کی پریشانی کی وجہ سے خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، توجہ آپ نے کرنی ہے، چند حدیثیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، اور اللہ کرے یہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں اور آپ ان باتوں کو آگے بتائیں لوگوں کو۔ معاشرے کے اندر لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں معلومات ہیں، اور اگر نہیں معلومات تو ہمیں اپنے دین کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ہم سمجھتے ہیں پڑھا لکھا معاشرہ ہے، لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے۔ دنیا کی معلومات ہمارے پاس ہوں گی، لیکن دین اور شریعت کے بارے میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ دینی اعتبار سے ہمارا معاشرہ جہالت کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا کی معلومات بے شک ہوں، جب تک دین والا نور ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، جب تک دین اور شریعت کی معلومات ہمارے دماغ کے اندر نہیں ہوں گی، جب تک دین اور شریعت کی باتیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی، ہم ایک سچے اور مثالی مسلمان کبھی بھی بن سکتے نہیں ہیں۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، توجہ کرنی ہے آپ نے۔ دنیا کے اندر عورت کی اللہ رب العزت نے 4 حیثیتیں بنائی ہیں، توجہ کتنی حیثیتیں؟ 4 حیثیتیں بنائی ہیں اللہ رب العزت نے۔ ایک حیثیت اللہ نے یہ دی ہے کہ عورت ماں ہے، دوسری حیثیت اللہ نے یہ بنائی ہے عورت کسی مرد کی بیوی اور زوجہ ہے، تیسری حیثیت اللہ نے عورت کی یہ بنائی ہے کہ وہ کسی باپ کی بیٹی ہے، چوتھی حیثیت یہ ہے کہ عورت کسی بھائی کی بہن ہے۔ یہ 4 حیثیتیں شریعت نے، اللہ رب العزت نے عورت کو عطا کی ہیں۔ عورت کو اللہ نے ماں بنایا، عورت کو اللہ نے بیوی بنایا، عورت کو اللہ نے بہن بنایا، عورت کو اللہ نے بیٹی بنایا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاروں حیثیتوں سے عورتوں کا مقام بتا کر گئے ہیں۔ عورت اگر ماں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرما کے گئے ہیں اعلموا ان الجنت تحت اقدام الامہات، عورت اگر ماں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر بیان کر کے گئے ہیں کہ اگر جنت کو تلاش کرنا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ ماں اور باپ کی خدمت کر کے جو بندہ جنت نہیں حاصل کر سکتا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایسے بندے کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، وہ بندہ برباد ہو جائے۔ یہ پہلی حیثیت کا مقام ہے کہ عورت اگر ماں ہے، اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت بنائی ہے۔ دوسری حیثیت، عورت اگر بیوی ہے،
اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں دنیا ساری کی ساری متاع، ساز و سامان ہے، برتنے کی چیزیں ہیں۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا کے سارے سامانوں میں سے سب سے اچھا سامان وہ ہے کہ جس آدمی کی بیوی نیک ہے، جس آدمی کی بیوی خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین سامان دنیا کا المرأۃ الصالحہ، جس کی بیوی نیک ہے۔ اللہ، دو حیثیتیں، تیسری اور چوتھی حیثیت، عورت بہن ہے یا بیٹی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے جائیے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا یکون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا یکون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات، کسی بندے کی اگر تین بیٹیاں ہیں، کتنی؟ تین بیٹیاں ہیں، او ثلاث اخوات، تین بیٹیاں تو نہیں، تین بہنیں ہیں، یا تین بہنیں ہیں یا تین بیٹیاں ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ، وہ ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ نیکی اور احسان کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ ان کی تربیت اچھی کرتا ہے، وہ ان کا نام اچھا رکھتا ہے، وہ ان کی تربیت اور کردار اچھے سانچے کے اندر ڈھالتا ہے، اور اچھا گھر دیکھ کے ان کی شادی کر دیتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے نے تین بیٹیاں یا تین بہنیں ان کی اچھی تربیت کر کے اپنے اپنے گھر کے اندر ان کو پہنچا دیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، عورت بیوی ہے تو دنیا کا بہترین سرمایہ ہے، اور عورت اگر بہن اور بیٹی ہے تو وہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ عورت جنت میں جانے کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہ حجابا من النار، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے کے اوپر بیٹیوں کی کفالت کا بوجھ آ گیا، جس بندے کے اوپر بیٹیوں کی کفالت کا اور پرورش کا بوجھ آ گیا، فصبر علیہن، اور اس بندے نے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کیا، بیٹیوں کی تربیت اچھی کی، بیٹیوں کو تعلیم اچھی دلوائی، تربیت اور تعلیم دینے کے بعد ان کو اپنے اپنے گھروں کے اندر پہنچا دیا، اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کن لہ حجابا من النار، قیامت کے دن یہی بیٹیاں اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کے آگے پردہ اور رکاوٹ بن جائیں گی۔ اللہ رب العزت ان بیٹیوں کی وجہ سے، ان کی تربیت اچھی کرنے کی وجہ سے، ان کی کفالت اچھی کرنے کی وجہ سے، ان کا کردار اچھے طریقے سے بنانے کی وجہ سے کن لہ حجابا من النار، جہنم کی آگ کے آگے وہ بیٹیاں رکاوٹ اور حجاب اور پردہ بن جائیں گی۔ تیسری حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من آل جاریتین،
جس بندے نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، پہلے 3 کا ذکر تھا، اب 2 کا ذکر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من علی جاریتین، جس بندے نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، دخلت انا وہو الجنہ کہاتین، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں اور 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ باپ اور وہ بھائی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کہاتین واشار باصبعیہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے یوں 2 انگلیاں ملا کے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اور سمجھایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح 2 بیٹیوں اور 2 بہنوں کی پرورش کر کے جنت کمانے والا بندہ، 2 بیٹیوں اور 2 بہنوں کی پرورش اور کفالت کرنے والا بندہ، اسی طرح میں محمد کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ میں حدیثیں پتہ ہے کیوں سنا رہا ہوں؟ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ یہ حدیثیں میں کیوں سنا رہا ہوں؟ کہ میں نے 2 باتیں کی کہ دینی اعتبار سے ہم جہالت کی طرف جا رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے چاہے ہمارے پاس جتنی تعلیم ہو، جتنی معلومات ہوں، جتنی ترقی ہو، لیکن جب تک انسان کے اندر دین نہیں ہوگا، شریعت نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان کے دل میں نور نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، رب کی رضا نہیں ہوگی، وہ بندہ کامل مسلمان نہیں ہوگا۔ دین سے دوری جہالت ہے، دین سے دوری گمراہی اور تباہی اور ہلاکت اور ضلالت ہے، اور دین سے دوری یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے پڑھی ہوگی اور وہ بات سنی بھی ہوگی اور دیکھی بھی ہوگی سوشل میڈیا پہ کہ ظالم سفاک باپ، اس کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو یہ رنج اور یہ غم تھا کہ میرے گھر میں پہلی اولاد بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ یہی ہے نا، اس کو یہ غم تھا کہ میرے گھر میں پہلی اولاد بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ اس ظالم اور سفاک اور سنگ دل باپ نے اس 7 دن کی معصوم بچی اور اس کے اوپر آ کے اس نے پسٹل سے 5 فائر کر کے اس کو مار دیا، صرف اسی وجہ سے کہ میرے گھر میں اولاد کیوں ہوئی، اولاد پہلی بیٹی کیوں ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث سنیں اور یاد کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہے وہ عورت، مبارک ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہے۔ جس عورت کو پہلی اولاد کیا ملتی ہے؟ بیٹی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت مبارک ہے۔ محدثین نے تشریح کی کیوں مبارک ہے؟ فرمایا مبارکباد اس لیے ہے اور وہ عورت برکت والی اس لیے ہے کہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہے، اس وجہ سے کہ اس کی اولاد کی تربیت کے لیے اولاد کو 2 مائیں میسر آ جاتی ہیں۔ ایک تو اس کی ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، اور دوسری وہ بیٹی جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ اپنے نیچے بہن بھائیوں وہ اس کی بھی تربیت کرتی ہے۔ تو اولاد کو کتنی مائیں مل جاتی ہیں تربیت کے لیے؟ 2 مل جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت تو مبارکباد کی مستحق ہے۔ یہ تو سنتے رہتے ہیں آپ، کیا بتانے کی ضرورت ہے، یہ تو مکہ کے مشرکین کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کو تو قرآن نے ضلال مبین کہا، اس زمانے کو تو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں کہ جب عورتوں کو اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور قرآن نے کہا، یہ میرے سامنے 14واں پارہ، سورت کا نام سورۃ النحل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ دیکھ لیں 14واں پارہ، سورت کا نام سورۃ النحل اور آیت کا نمبر ہے 58۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ظل وجهه مسودا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ،
اور اپنے غصے کو پینے والا، یتوارا من القوم، اور اپنے قوم کے لوگوں سے وہ چھپتا پھرتا تھا۔ کیوں؟ من سوء ما بشر بہ، کہ کتنی بری بات کے بارے میں مجھے بتلایا گیا کہ تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب اس کے سامنے دو راستے ہوتے تھے، ایمسکہ علی ہون، یا اس ذلت کو برداشت کرے اور عورت کو اور اس بچی کو گھر کے اندر باقی رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا دوسرا فیصلہ وہ یہ کرتا تھا کہ اس نو مولود بچی کو جا کے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ اللہ، یہ تو جاہلیت کے زمانے کی بات تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس کا نام تھا صعصع بن ناجیہ، صعصع بن ناجیہ۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا۔ نبی علیہ السلام کو کہا، اللہ کے پیغمبر میں آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ نبی علیہ السلام نے کہا بتا۔ اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر ایک دن رات کو میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی، اور میں ان اونٹنیوں کی تلاش کے اندر مارا مارا پھر رہا تھا، اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے ان اونٹنیوں کو تلاش کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، تو دور ایک جگہ مجھے آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو میں نے کہا چلو وہاں کوئی بندے ہوں گے، پوچھتے ہیں ان سے۔ وہاں جب میں گیا تو ایک بوڑھا اور ایک عورت جو درد ذہ کے اندر، ولادت کا وقت ہے، تو وہاں جا کے میں نے ان سے پوچھا میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا ہاں ہمیں پتہ ہے، وہ فلاں جگہ پہ ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میری اونٹنیاں مل گئیں۔ تو اب میں نے اس بوڑھے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ اس عورت کو، اور اس عورت کے ساتھ کوئی اور عورتیں بھی تھیں، ان کو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو ہو جائے نا پیدا بچہ اور بیٹا تو پھر تو مجھے بتلا دینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو میں اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا، میں اس کو اسی جگہ پہ زندہ درگور کروں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر، میرا دل ویسے نرم ہو چکا تھا، اونٹنیاں میری گم تھیں، تو میں نے اس بوڑھے کو کہا کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اتنی دیر میں اس کو آ کے بتلایا گیا کہ تیرے گھر کے اندر تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں نے اس کو زندہ درگور کرنا۔ تو میں نے اسے کہا یار یہ اونٹنیاں بھی لے لے 2، اور جس اونٹ پہ میں سوار ہو کے آیا ہوں یہ اونٹ بھی لے لے، اور یہ بچی مجھے دے دے، تو اس کو نہ مار، تو اس کو قتل نہ کر۔ تو اس نے کہا اللہ، میں نے تو ویسے ہی مارنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے۔ اللہ کے پیغمبر، میں نے اس کے ساتھ 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ کے بدلے اس سے بیٹی لے لی اور اس کی جان بچا لی اور اپنے گھر میں لے آیا۔ اور اللہ کے پیغمبر اس کے بعد پھر میرے دل کے اندر بات آ گئی، یہ اسلام آپ کی نبوت سے پہلے کی بات ہے، آپ کی نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر اس دن میں نے فیصلہ کیا ایک، کہ جہاں کہیں بھی کوئی بندہ اگر اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے لگے گا نا، تو میں 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ اس کو دوں گا اور اس کی بیٹی اس سے لے لوں گا۔ اللہ کے پیغمبر، اب تک میں 300 بچیوں کی جان بچا چکا ہوں۔ کتنی بچیاں؟ 300 بچیوں کی میں جان بچا چکا ہوں، اور ہر بچی کو میں نے 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ دے کے اس کے والدین سے لیا ہے اور اس کے والد سے لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر، یہ سارے کام تو میں نے اسلام سے پہلے کیے، کفر کے اندر کیے، کیا اس بات کا بھی مجھے اجر اور ثواب ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر حالت کفر میں یہ کام کرنا جرم ہے تو حالت کفر میں بچیوں کی جان بچانا بھی خیر اور برکت ہے۔ اللہ رب العزت تجھے اس کا ضرور بضرور اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گھر کے اندر بیٹھی تھی، ایک عورت آئی، 2 اس کی بیٹیاں، اور آ کر اس نے مجھ سے سوال کیا ام المومنین میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، بچیوں کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے گھر میں دیکھا میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، صرف 3 کھجوریں پڑی تھی۔ کتنی؟ 3 کھجوریں پڑی تھی۔ میں نے وہ اٹھا کے اس کی ماں کو، بچیوں کی ماں کو وہ 3 کھجوریں دے دی، تو وہ اس ماں نے نا
ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری دوسرے کو دی، اور تیسری کھجور ابھی اپنے ہاتھ کے اندر لے کے بیٹھی تھی کہ وہ بچیوں نے جلدی جلدی کھا لی، اور انہوں نے پھر تیسری بھی ماں سے مانگ لی۔ تو اس ماں وہ خود بھوکی تھی تو اس نے خود نہیں کھائی، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا دوسری کو دے دیا، ان دونوں نے وہ بھی کھا لی، چلی گئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام تشریف لائے، میں نے ان سے یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد نہیں تھی نا، تو اولاد کے ساتھ لوگوں کے بچے چھوٹے بچیاں جب دیکھتی تھی تو دل کے اندر خواہش مچلتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صاحب اولاد کرے، لیکن اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں فلاں پیر، فلاں دستگیر، اور فلاں چلہ، اور فلاں قبر، اور یہ اور وہ، یہ کرو اور وہ کرو اولاد مل جائے گی۔ نہ، اگر اللہ رب العزت فیصلہ فرما لے کہ میں نے اولاد نہیں دینی تو خامد پیغمبر پاک ہو اور بیوی حضرت عائشہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی اولاد دیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قدرت، یہ اختیار دنیا کے کسی آدمی کے پاس نہیں، یہ قدرت اور فیصلے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ یہ عقیدہ بنا لیں، نظریہ بنا لیں کہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کی مرضی کے علاوہ نہ بیٹا نہ بیٹی نہ دونوں، یہ رب کی مرضی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری مرضی، بیٹے دوں بیٹیاں دوں دونوں دوں کچھ بھی نہ دوں، یہ میری مرضی ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ یہ آخری بات سنانے کے لیے آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے پیغمبر، اس عورت نے یہ کام کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے جس ماں نے خود بھوکا رہ کے اپنی 2 بیٹیوں کا پیٹ بھر دیا، وہ ماں جنت کے اندر چلی گئی ہے۔ وہ ماں کس کے اندر چلی گئی؟ جنت کے اندر چلی گئی۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث میں نے شروع کی تھی یہ درمیان میں بات آ گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک عورت، ایک باندھی بیٹھی رو رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر پوچھتے ہیں ما یبکی، کہ کیوں رو رہی ہے تو، وجہ کیا ہے تیرے رونے کی؟ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں گھر والوں کی باندھی اور لونڈی ہوں، انہوں نے مجھے 2 درہم دے کے بھیجا ہے، بازار سے فلاں سامان خرید کے لے آؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر راستے میں آتے ہوئے وہ دونوں درہم مجھ سے کہیں گر گئے، گم ہو گئے۔ اب میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب میں واپس جاؤں گی وہ گھر والے میرے اوپر ناراض ہوں گے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے ماریں گے، مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور کہیں گے کہ تو نے 2 درہم اپنے لیے استعمال کر کے ہمیں دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر میں بیٹھی رو رہی ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس 8 درہم تھے، اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ 2 درہم اس بچی کو دے دیے، اس کو دے دیے کہ جا یہ 2 درہم لے جا میری طرف سے اور جا کے وہی سامان لے کے واپس گھر چلی جا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم دے کے آگے چل پڑتے ہیں۔ آپ کے پاس 4 درہم بچ گئے، 6 درہم بچ گئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر بازار میں گئے، اپنے لیے ایک قمیض اور کرتا خریدنے کے بعد جب واپس آ رہے ہیں 4 درہم کا اللہ کے پاک پیغمبر نے کرتا خریدا، واپس آ رہے ہیں، آگے سے ایک سائل آواز لگا رہا ہے من کسانی کساہ اللہ، جس بندے نے مجھے لباس پہنایا اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائے۔ آواز لگا رہا ہے میرے پاس قمیص نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، جو بندہ آج میرے جسم پہ لباس پہنائے گا میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو جنت کا لباس پہنا دے، جنت کا لباس پہنا دے، جنت کا لباس پہنا دے۔ یہ اعزاز جنت کے لباس کا یہ کوئی عام اعزاز نہیں ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یکسا یوم القیامہ
ابراہیم۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے نیک لوگوں کو کھڑا فرمائیں گے اور جنت کے لباس لائے جائیں گے، جنتی لباس پہنائے جائیں گے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس دن اللہ رب العزت سب سے پہلے میرے دادا حضرت ابراہیم کو بلائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم، اے میرے نبی اور میرے رسول، سب سے پہلے جنتی لباس تیرے جسم پہ پہنایا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں پتہ ہے کیوں ابراہیم کو سب سے پہلے جنتی لباس اس لیے پہنایا جائے گا کہ ابراہیم دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہیں جن کو اللہ کے نام کے لیے بے لباس ہونا پڑا۔ کافروں اور ظالموں نے حضرت ابراہیم کو بے لباس کر کے آگ کے اندر ڈالا تھا۔ اللہ کے نام کے لیے سب سے پہلا بے لباس ہونے والا بندہ قیامت کے دن جنتی لباس بھی سب سے پہلے اسے پہنایا جائے۔ اور آگے بھی سنتے جائیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم سب سے پہلے، پھر میں، پھر رسول، پھر نبی۔ جب اللہ سارے نبیوں اور رسولوں کو جنتی لباس پہنا لیں گے نا تو اس کے بعد سب سے پہلے امتوں میں سے سب سے پہلے جنتی لباس پتہ ہے کس کو پہنایا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو دنیا میں آذان دیا کرتے تھے۔ جو کیا دیا کرتے تھے؟ آذان، لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کے بعد سب لوگوں، ساری امتوں میں سے سب سے پہلے ان لوگوں کو جنتی لباس پہنایا جائے گا جو آذان دیتے ہیں۔ جو کیا دیتے ہیں؟ آذان۔ ہماری تو حالت یہ ہے کسی کو کہو نا آذان دے دو تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے شرم آتی ہے استاد جی، اس طرح کہتے ہیں۔ مجھے کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے۔ بے شرم تو پھر ہم ہیں نا جو روز دیتے ہیں پھر۔ بہرحال یہ کام شریعت کا کام ہے، اس کے کرنے میں عار اور شرم محسوس، تکبیر ہو، آذان ہو، شریعت کا کوئی کام بھی ہے اس کے کرنے کے اندر بندے کو شرم نہیں آنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے کی جب میں نے یہ بات سنی، میں نے وہ قمیص جو 4 درہم کے اندر خریدا تھا وہ اس کو دے دیا، 2 درہم بچ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں دوبارہ بازار گیا اور 2 درہم کی قمیص اپنے لیے لے کے آیا۔ واپس آیا، وہ عورت جس کو 2 درہم دیے تھے وہ پھر رو رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں اب کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر اب گھر پہنچنے میں دیر ہو چکی ہے، اب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں گھر والے دیر سے آنے کی وجہ سے میرے اوپر ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہاں جانا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے میں نے فلاں کے گھر میں جانا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں بھی ادھر ہی جا رہا تھا مدینہ کے مضافات کی طرف، میں اس جاریہ اور لونڈی کو اپنے ساتھ لے کے چل پڑا۔ جب میں اس گھر کے قریب گیا اللہ کے پاک پیغمبر نے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آواز لگائی السلام علیکم یا دار قوم مومنین، تمہارے اوپر سلامتی ہو اے ایمان والو۔ گھر والوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی آواز کو پہچان لیا، وعلیکم السلام آہستہ کہا تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر سن نہ سکیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کہا، پھر انہوں نے آہستہ جواب دیا، تیسری مرتبہ کہا، پھر انہوں نے آہستہ جواب دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر واپس مڑنے لگے، گھر سے آدمی باہر نکل آیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا 3 مرتبہ میں نے سلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر 3 مرتبہ ہم نے سنا ہے، جواب بھی دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا لیکن میں نے تو نہیں سنا، کیوں آہستہ جواب دیا؟ وہ کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر آپ بار بار ہمارے لیے سلامتی کی دعا کر رہے تھے، ہم دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر بار بار ہمارے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ آپ ایک دفعہ کہہ دیتے السلام علیکم، ہم کہہ دیتے وعلیکم السلام، بات ختم۔ یہاں آپ نے 3 مرتبہ ہمیں کیا دی ہے؟ سلامتی کی۔ تو بار بار آپ سے یہ دعا لینے کے لیے ہم نے آہستہ سلام کیا تاکہ آپ سن
آگے چلنے سے پہلے مسئلہ تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ پردہ ہے، آواز آہستہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر زندہ بھی ہیں لیکن ان کے سلام کو آپ نے سنا نہیں ہے۔ پتہ چلا پردوں کے پیچھے دیکھنے اور سننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پردے کے پیچھے سننے والا بھی اللہ، دیکھنے والا بھی اللہ، دینے والا بھی اللہ، اور پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے لینے والا بھی اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ اس کو اپنے پاس، یہ مجھے سفارشی بنا کے لائی ہے تمہارے پاس۔ نبی علیہ السلام نے سارا معاملہ جب بتایا نا تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر انی آتقتها لممشاک معہا، اللہ کے پیغمبر آپ اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں اور چل کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ آپ کے ہمارے گھر میں آنے کا یہ احترام اور مقام ہے کہ ہم نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ ہم نے اس لونڈی کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آزاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا صحابہ کو اور فرمایا جو میرے پاس 8 درہم تھے نا وہ کتنے برکت والے تھے۔ آمینہ من الدرہمین، 2 درہموں سے ایک ڈرے ہوا بندہ وہ مامون ہو گیا، یعنی وہ عورت ڈری ہوئی تھی، گھر کیسے جاؤں گی، وہ ماریں گے مجھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں 2 درہم دیے میں نے، ایک ڈرنے والے بندے کو امن اور سکون مل گیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں باقی جو 2 درہم سے اللہ رب العزت، باقی جو 6 درہم تھے، باقی 6 درہموں کے بدلے اللہ نے 2 بے لباسوں کو لباس دے دیا، ایک وہ قمیص جو میرے بدن پہ اور ایک وہ قمیص جو اس مانگنے والے کے برتن پہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انہی درہموں کی بدولت اللہ نے ایک لونڈی کو بھی آزاد کروا دیا۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں پیسہ دے، دولت دے، یہ نہ مانگا کریں کہ یا اللہ زیادہ دے۔ آخری بات ہے، یہ نہ مانگا کریں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے دولت پیسہ زیادہ دے، نہ، اللہ سے یوں دعا کیا کرو یا اللہ جتنا بھی دے برکت والا دے۔ کثرت اللہ سے نہیں مانگنی، اللہ سے کیا مانگنی ہے؟ برکت مانگنی ہے۔ کثرت قلت کے اندر بدل جاتی ہے اگر برکت نہ ہو، توجہ، کثرت قلت کے اندر بدل جاتی ہے جب رب کی طرف سے برکت نہ ہو، اور اگر رب کی طرف سے برکت ہے تو قلت بھی کثرت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔